अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद और अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमरान खान को जो ज़िंदगी के जो थ्रेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। कल बाबर अमान साहब की एक क्लिप वायरल हुई वीडियो कि उसने कहा कि 48 आवर्स जो हैं वो इमरान खान की ज़िंदगी के लिए बहुत क्रूशल हैं और ख़तरे से खाली नहीं है और उन पे कभी भी हमला हो सकता है। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि ये इतना बड़ा खतरा इमरान खान की जिंदगी को कैसे लाक हो गया। गो के इमरान खान ने फैसला कर लिया था कि अब उसको पेशावर नहीं रहना, अब उनको बनी गाला वापस आना है। उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी कि वो जो केपीके के जो सरकारी वसाइल है उसका बेदरग इस्तेमाल कर रहा है, उसके खानों पे बड़ा खर्चा आ रहा है और उसके वजह से जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं पेशावर के, स्पेशली जो वहाँ का मशहूर जर्सी टिक्का है वो बड़ा इमरान खान की वजह से एक ब्रांड बन चुका है कि जर्सी टिक्के बहुत आ रहे हैं इमरान खान के पास और वो डेली जो है वो लाखों रुपए का खाना आता है और इमरान खान के साथ लोग खाना खाते हैं। उसमें जाहिर सी बात है उनकी कुछ जो राइवल, आप राइवल तो आप उनको पॉलिटिकली तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ज्यादा तनकीद करते हैं जैसे सलीम साफी साहब हैं, उनका ताल्लुक भी केपी से है, तो उसने बड़े अपनी पोस्टें लगाई कि भाई ये तो ट्वीट्स किए कि इमरान खान इतने टिक्के मंगवा रहा है और इतने लोगों के साथ खाना खाया जा रहा है और केपी का जो रिसोर्सेज हैं उनका बेदरग इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसने फैसला किया कि भाई ये तो बड़ा काउंटर प्रोडक्ट होगा, अब इस्लामाबाद वापस जाना होगा। और जब इस्लामाबाद वापस आ रहे थे तो वापस आने के लिए ये वीडियो का बयान जो बाबर आवान का ये भी दाग दिया गया। इशू ये था कि इस्लामाबाद आएंगे कि इसको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन जो अभी जिस तरह देखा जा रहा है कि हुकूमत के पास इतनी हिम्मत, बेशक ये अपना जो वो हमारे मिनिस्टर हैं राणा साहब, वो बड़ी भड़कें तो मारते हैं, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं है ये इमरान खान को अरेस्ट कर सके। बड़े बड़े राइटर्स पंडिट्स ये कह रहे हैं कि ये बड़ा काउंटर प्रोडक्ट होगा अगर आपने इमरान खान को अरेस्ट किया। लेकिन कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अगर इमरान खान को आपने एक दफा अरेस्ट कर लिया तो ये पूरा जो तूफान है ये थम जाएगा। बहरहाल ये हुकूमत में अब भी कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही कि इमरान खान को वो अरेस्ट करे। अब इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि वो कभी भी जो है इनके साथ, हुकूमत के साथ, जो पहले कहता था कि वो टॉक्स करेंगे, अब वो नेगोशिएशंस की बात नहीं करता। जबकि हमारे वजीर आजम साहब ने कहा कि हम कोई ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, तो उसने इनकार कर दिया। अब इससे बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि जो जैसे कहते हैं ना कि कोई जो ब्रेकफास्ट या लंच फ्री नहीं होता, तो ये इनका कोई ऐसे ही लग रहा है कि कोई ऐसी डीलिंग है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, दोनों को खुश किए जा रहे हैं, एक तरफ इमरान खान को और दूसरी तरफ परवेज उसको अपना शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को आप देखेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा उसके जो फैसले वो कर रहे हैं। उनकी टीम, जो सोशल मीडिया की टीम है, वो बाजवा साहब को डिफेंड करती फिर रही है, जबकि बाजवा साहब और नवाज शरीफ का डायरेक्ट आपस में कन्फ्लिक्ट रहा। उसने नाम लिया कि बाजवा साहब आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड की बात है, लेकिन आजकल वही उसको डिफेंड करते फिर रहे हैं। मतलब उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो बाजवा साहब को कहते हैं कि वो स्टे करेगा, और जैसे पीटीआई वाले कह रहे हैं कि बाजवा साहब हैज टू गो। इस तरह के ट्रेंड्स आपको ट्विटर में नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात आप देखें कि शहबाज शरीफ जिस पे डेली पेशियां हो रही हैं, उसके बेटे पे डेली पेशियां हो रही हैं, लेकिन कोई सो मोटू नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इससे तो इट सजेस्ट के यहाँ भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि शहबाज शरीफ को कहा गया है कि आप काम को खींचो, आपको कुछ नहीं किया जाएगा। और उसके बेटे को आप देखें, जो उसका छोटा बेटा है सलमान को, उसने उसने अपने एक तुर्की का जो प्रेसिडेंट उनके साथ जो जाके बैठ गए, और तुर्की का जो ऑफिशियल विजिट था उनके साथ जाकर वो बैठ गए। तो ये एक सजेस्ट कि यहाँ पे भी कोई अंडरस्टैंडिंग है।
اس کے بعد آپ نے پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی، سبسڈی ختم کر دی، جو 80 بلین کی سبسڈی ختم کر دی، تو 81 بلین سے آپ نے پھر آپ کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو آرمی کے دے دیا، جو آپ کی ڈیفنس کے نام پہ اور ان کی سیلری کے نام پہ۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ کچھ آٹو تو نہیں ہو رہی نا، اٹ سجیسٹ کہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں نیوٹرلٹی والے وہ کہیں نہ کہیں کام ہو رہا ہے۔ تو یہ نیوٹرلٹی جیسے ایسے ہی ہے جتنا ہمارا عمران خان جو جس کے لیے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایماندار ہے، تو نیوٹرلٹی والی بات بھی اتنی ہے کہ ہمارے پاس یہ اتنے ہی نیوٹرل ہیں جتنا عمران خان ہمارے پاس بہت زیادہ صادق اور امین مانا جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ بڑے نیوٹرل نظر آ رہے ہیں اور اپنی نیوٹرلٹی کو مینٹین کرتے ہوئے اچھے خاصے ان کے ڈائلاگ بھی ہو رہے ہیں ہماری حکمرانوں کے ساتھ اور کام بھی ہو رہا ہے۔ اور جاتے جاتے شہباز شریف نے ایک اور بھی فیصلہ کر دیا کہ اب جو ہمارے سول بیوروکریسی ہے ان کی پروموشنز اور ان کی ساری جو ہوگی ان کی سرویلنس بھی ISI کرے گی۔ تو یہ تو اس پہ تو بڑی تنقید ہوئی ہے۔ ایک ہمارے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں متیرہ جان، اس نے تو بہت بڑا ایک جو ہے وہ ویلاگ کر دیا کہ یہ شہباز شریف نے تاریخ میں ایسا فیصلہ کیا ہے جس کو کبھی بھی آپ زندگی میں کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جو اپنے آپ کو اس نے ایک وہ بھی خود وزیر اعظم ہے، لیکن اب تو سارے فیصلے جو پہلے یہ آف دا ریکارڈ ہوتے تھے اب ریکارڈ میں دے دیا ہے کہ حالانکہ یہ سارے فیصلے تو چیف ایگزیکٹو کو کرنے چاہیے، ان کے پاس اپنی ایجنسی بھی موجود ہے جو سویلین ایجنسی ہے، لیکن اس نے سارے کچھ اختیارات جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کو دیے۔ تو اس سے کیا لگتا ہے؟ اس سے یہی لگتا ہے نا کہ یہ سارا کچھ جس طرح بھی ہو رہا ہے اور شہباز شریف کو ایک سپورٹ کی جاتی ہے، یہ نیوٹرلٹی تو آپ اس کو ایک طرف رکھیں، یہ تو صرف باتیں ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان کو بھی مطلب ہے کہ اریسٹ کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے، آپ اپنے کام کریں اور جتنا بھی آپ کو شور مچانا ہے وہ آپ شور مچائیں، لیکن یہ جو اب حکومت ہے یہ اپنا ٹائم پورا کرے گی اور جتنے ہمارے مطالبات ہیں یا جتنے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے مطالبات ہیں اور جتنے اس حکومت کو چلانے کے جتنے بھی کام ہیں جس کو آپ بٹر پلس کہہ سکتے ہیں وہ بھی ان کو کرنے دیں، اور اس کے بعد الیکشن ہوگی اور الیکشن بھی دیکھیں گے کس طرح ہوتی ہے، ان کو لیجسلیشن کرنے دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو 2023 والی جو الیکشن ہے یہ کس طرح ہوتی ہے، نیوٹرلٹی کہاں تک مینٹین ہوتی ہے۔ لیکن نیوٹرلٹی کا نام جو ہے وہ زیادہ تر جو ابھی عمران خان بھی اپنے جلسوں میں لے رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں، لیکن آپ کو نیوٹرلٹی نظر کہیں بھی نہیں آتی، آپ کو ہر جگہ نظر یہی آتا ہے، ہر فیصلے پہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں نیوٹرلٹی بریچ ہوئی ہے۔ تو بہرحال کہنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ لوگ نیوٹرل ہیں، یہاں پر حکومت کس کی ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے تجربے ہو رہے ہیں۔ نیوٹرلٹی کی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ تو کوئی نیوٹرل نہیں بنتا، لیکن جہاں پہ نیوٹرلٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ ایک پریٹیکسٹ دے دیتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں اسپیشلی ہمارے اس پورے خطے میں جو پاکستان ہے اس کی پولیٹیکلی اور ڈیموکریٹکلی پوزیشنز کیا جا کے رہتی ہے، کیونکہ دنیا تو یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ پپٹ ہوتا ہے، فیصلے سارے کے سارے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اور دے آر آلسو کالنگ دا شاٹس، باقی تو سارے ایسے ہی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ربر اسٹیمپ ہیں، اور ان کا کوئی بھی ان کی سے نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے فیصلے ہیں حکومت کے، جو اسپیشلی جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ ساری کی ساری وہ بناتے ہیں، ایون ہماری جو اقتصادی پالیسی ہے، جو اکنامک پالیسی ہے وہ بھی وہ بناتے ہیں۔ پچھلے دفعہ ایک میں اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پیسے میں ہی جو ہے وہ ملک میں ہی لے کر آیا ہوں، اور بہت سارے لوگ بڑی فخریہ بات کرتے ہیں کہ جو یہ پیسے ملک میں آئے ہیں یہ بھی ہماری آرمی اسٹیبلشڈ کی بدولت آئے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں ویسے بھی جو ڈیموکریسی ہے کنٹرول ڈیموکریسی، بی بی شہید کہا کرتی تھی کہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کو کبھی یہاں پہ چلنے نہیں دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ کتنی فروٹفل رہتی ہے، ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، شہباز شریف اس کو
مطلب ہے کہ اس ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ملک اور پرابلم میں ہوگا اور پرابلم کا شکار ہوگا۔ جس طرح شہباز شریف حکومت کر رہے ہیں، کہیں سے پیسہ آ بھی رہا ہے تو وہی واپس جو فیصلے کرتے ہیں ان کو دیا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں ان کے پاس تو بڑے وسائل بھی ہیں، ہمارے پاس ایٹامک ڈیٹرنس موجود ہے لیکن ہم ڈیفینس بجٹ کو بڑھائے جا رہے ہیں، اور جو لوگوں کے پاس انفلیشن کی وجہ سے جن کے لوگوں کے پاس جو اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، اور جو ہمارے پبلک سرونٹ ہیں ان کی سیلری نہیں بڑھ رہی، چھوٹے لوگوں کی سیلری نہیں بڑھ رہی، ان کے لیے کوئی ایسا سبسڈی نہیں ہے، لیکن جن کا ملک ہے ان کے لیے آپ سب کچھ، ہر حکمران جو بھی آتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ کتنا ہمارے ملک کو چلاتے ہیں اور کس طرح چلاتے ہیں، یہ تو مالک ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور جس طرح ان کو چلانا ہے جائیں چلائیں۔ لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس ملک میں جو سب سے پہلے تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک کو جو لوگ چلاتے تھے وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے تھے، آج کل وہ پردے کے بالکل سامنے آ گئے ہیں، وہ اپنا آپ کو نیوٹرل کہہ کر بھی نیوٹرل نظر نہیں آ رہے۔